Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 30th lecture of Computer Graphics. In last class, we discussed information presentation in graphical user interfaces. Graphical user interfaces جو ہیں ان کے بارے میں ہم پچھلے چند کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اسپیشلی لاسٹ کلاس میں وی ور لوکنگ ایٹ کہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے انفارمیشن کو پریزنٹ کرے گا ٹو دا یوزر. تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ویدر دس انفارمیشن کین بی ڈائریکٹ اور ٹرانسفارمڈ. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں ڈیٹا ملا ایون اٹ از ان نمبرز فارم, اف اٹ از ان ان نمبرڈ فارم ٹیکسٹ ہے, جس سے ہمیں ڈیٹا ملا ویسے کہ ویسا ہم نے اس کو ڈسپلے کر دیا, یا ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا یعنی اس کو گرافیکلی دکھا دیا, اس کو کلرز سے دکھا دیا, اس کو انفارمیشن ایسی طریقے سے دکھا دی کہ مور سوٹیبل ٹو آور یوزر ریکوائرمنٹ ہے یا اس طرح سے. تو دیٹ از واٹ وی مین بائی کہ وہ انفارمیشن ہیز بین پریزنٹڈ ٹو دا یوزر ان ڈائریکٹ فارم اور ٹرانسفارمڈ فارم. دین وی سیڈ کہ اس کے علاوہ ماڈل ویو اپروچ بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم ایک سے زیادہ طریقوں سے ڈیٹا کو دکھا رہے ہوتے ہیں, یعنی نمبرز بھی ہیں اور ٹرانسفارمڈ بھی ہے, یعنی ڈائریکٹ ٹیکسٹ انفارمیشن بھی اور ٹرانسفارمڈ انفارمیشن دونوں ہم نے اکٹھے دکھا دیں اور اس سے ریڈیبلٹی ویزیبلٹی بڑھ جاتی ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ دا انفارمیشن از اسٹیٹک اور ڈائنامک. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ سیشن اسٹارٹ ہوا, ڈیٹا کی ویلیو ہم نے سیٹ کی اینڈ اٹ ریمینڈ ان چینج تھرو آؤٹ دا سیشن. تو ایسی انفارمیشن جو ہوگی دیٹ از اسٹیٹک. اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی ویلیو اگر چینج نہیں ہوئی تو وہ اسٹیٹک ہی ہے. فار ایگزامپل سم انفارمیشن مے ناٹ چینج ان ون سیشن بٹ دیٹ کین بی چینج ان ادر سیشن. تو یعنی اسٹیٹک کا جو پارٹ ہے دیٹ کین بی ریگارڈیڈ ایز ریلیٹو, کہ وہ اسٹیٹک ایک سیشن میں اگر ویلیو چینج نہیں ہوتی تو ہم اس کو اسٹیٹک فار دیٹ سیشن کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی ویلیو بیسیکلی چینج ہی نہیں ہوتی, کبھی بھی اسٹیٹک ہی رہتی ہے, تو یو نو کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جس کا ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ اس کی ویلیو یہی رہنی ہے, اس کو دکھانے کا یا اس کو ڈسپلے کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے. تو اسٹیٹک ویلیوز جو ہیں وہ سیشن کی حد تک اسٹیٹک ہم ان کی بات کرتے ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ ڈائنامک. ڈائنامک میں وی سے کہ ویلیو جو ہے دیٹ کین چینج. جیسے کہ ہم نے کلاس مینجمنٹ کے بارے میں ہی اس کی ایگزامپل لی تھی کہ اسٹیٹک جو ہے دیٹ از کہ اس میں مختلف انفارمیشن جو ہے وہ دیٹ فار سیشن آر اسٹیٹک. یعنی کون کون سی انفارمیشن اسٹیٹک ہو سکتی ہے, یعنی کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیٹک ہو سکتی ہے اس میں لائک کون سا سیمسٹر ہے اور اسپرنگ 14 ہے اور اینی ادر ویلیو, کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیٹک ویلیو ہے فار اے سیشن. ایک سیمسٹر کے لیے یہ ویلیو اسٹیٹک ہے. دین لیٹس سے کورس نیم. تو کمپیوٹر گرافکس ول ریمین کمپیوٹر گرافکس فار ہول سیشن, ٹھیک ہے. اینڈ دین مے بی ٹیچر نیم, انلیس کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی مسئلہ نہیں آ جاتا, ٹیچر ول ریمین دا سیم تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. تو اس طرح کی ویلیوز جو ہیں دے ول ریمین اسٹیٹک. دا نمبر آف اسٹوڈینٹس ریمینز اسٹیٹک. بٹ ڈائنامک انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اٹینڈنس ہے دیٹ کین چینج ایوری ڈے, اور جو اس کی پرسنٹیج ہے دیٹ ول obviously چینج ایوری ڈے. دین مارکس ہیں وہ ود ایوری ایگزام
وہ مارکس جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. تو جو انفارمیشن ہے دیٹ کین بی اسٹیٹک اور ڈائنامک. تو کسی بھی قسم کی انفارمیشن جو ہے ہمیں دکھانی پڑ سکتی ہے. تو جب ہم انفارمیشن جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, we'll continue the same thing today as well. تو ہمیں جو انفارمیشن دکھانی ہوتی ہے وہ دیٹ از کہ ہم پریسائز انفارمیشن دکھا رہے ہیں یا ڈیٹا ریلیشن شپ دکھا رہے ہیں. دیٹ ڈیپینڈس آن یوزرز ریکوائرمنٹ. کہ ہم پریسائز انفارمیشن سے مراد فار ایگزامپل somebody has 57 marks, somebody has 60 marks and so on. یہ precise information کی ٹرم میں آ گیا. اگر ہم اس کو ڈیٹا ریلیشن شپ کی فارم میں دیکھنا چاہیں تو وی مائٹ شو لائک پروگریس بارز کی طرح سے کہ یہ this student has more marks, this is lesser and these are again more marks etc. تو ریلیشن شپس جو ہے یا کوئی گراف ہم بنا سکتے ہیں. وی کین ڈرا سم کرو کہ ویئر ڈز دا ایوریج لائی. تو دیٹ ڈیپینڈس کہ ہم اس کو کس طرح سے دکھا سکتے ہیں. دیٹ از آن یوزرز ریکوائرمنٹ. جیسا کہ ہم نے اس کورس میں اس پارٹ میں یہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز کا ہے کہ یوزر ریکوائرمنٹ از موسٹ امپارٹینٹ تھنگ ان ڈیزائننگ آف یوزر انٹرفیس. تو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وی کین رائٹ اٹ. دین انفارمیشن ویلیو چینج فریکوینسی, یعنی انفارمیشن کی جو ویلیوز ہیں اگر وہ چینج ہوتی ہیں تو ان کی کیا فریکوینسی ہے چینج ہونے کی, کتنی فریکوینٹلی وہ چینج ہوتی ہیں, جلدی چینج ہوتی ہیں یا دیر دیر سے چینج ہوتی ہیں. اور اگر چینج ہوتی ہے تو کیا یوزر کو اس کے بارے میں فوراً پتہ چلنا چاہیے یا نہیں پتہ چلنا چاہیے. دیٹ تھنگ از سم تھنگ جس کے لیے کوئی جنرل رول ہم نہیں بنا سکتے. دیٹ ڈیپینڈز آن انفارمیشن ٹو انفارمیشن اینڈ یوزر ریکوائرمنٹ کہ یوزر جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس انفارمیشن کو کس طرح سے ہونا چاہیے. کوئی کروشل انفارمیشن ہے, فار ایگزامپل وی آر کنٹرولنگ کیمیکل پلانٹ میں بھی. کیمیکل پلانٹ میں وی نیڈ ٹو مینٹین سرٹن ٹیمپریچر. فار ایگزامپل ہمیں اس پلانٹ کا جو ٹیمپریچر ہے دیٹ ہیز ٹو بی مینٹینڈ بٹوین 70 and 80 degrees آف سینٹی گریڈ. کہ وہ ریئیکشن جو ہے وہ ان دو ٹیمپریچرز کے درمیان ہی ہو سکتا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل 80 سے اوپر کرتے ہیں تو اٹ میں بیکم انکنٹرولیبل, اور 70 سے بلو کرتے ہیں تو وہ اٹ ول ناٹ بی کاسٹ افیکٹو اور چیزیں جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی. تو دیٹ ڈیپینڈس کہ ہم نے ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. سو اف وی ہیو اے مانیٹرنگ سسٹم جہاں پہ ہم یہ ڈیٹا دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ وی کین ہیو اے نمبر جو کہ ٹیمپریچر شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل وی ہیو لائک 75 ڈگری سینٹی گریڈ جنرلی ٹیمپریچر آ رہا ہے, بٹ ڈیو ٹو سم چینجز مے بی ٹیمپریچر جو ہے دیٹ ایکسیڈز 80, اور 80 از سم تھنگ جو کہ کریٹیکل ہے ہمارے لیے. تو وی مائٹ نیڈ کہ یہاں پہ اس کو ہم ریڈ کریں, کوئی وارننگز جنریٹ کریں, کوئی ساؤنڈ جنریٹ کریں کہ بھئی اس سسٹم کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن کریٹیکلٹی آف کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یوزر انٹرفیس میں وہ چیزیں دے شوڈ پاپ اپ وچ آر کریٹیکل. سو وی کین ہیو وارننگ سسٹم کہ 78 کے قریب جب ٹیمپریچر آ گیا تو وی کین جسٹ چینج اٹس کلر اور وی کین بلنک اٹ سو دیٹ جو یوزر ہے اس کی اٹینشن اس طرف آ جائے اور اس کو وہ کاؤنٹر میئرز جو ہے وہ اس کے لے لیں. سو دیٹ از وائی وی بیسیکلی شوڈ نو کہ یوزر کی ان پٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے. دین ڈیٹا جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسفارم فارم میں یا ماڈل ویو ملٹیپل انفارمیشن کی فارم میں. تو ڈائریکٹ اور ٹرانسفارم کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں لاسٹ کلاس میں کہ واٹ از ڈائریکٹ انفارمیشن اینڈ واٹ از ٹرانسفارمڈ انفارمیشن. ٹیکسچوئل انفارمیشن ہے یا نیومیرک انفارمیشن ہے.
دیز آر دا تھنگس دیٹ آر آلسو امپارٹینٹ کہ ہم نے اس ڈیٹا کو ایز اے ٹیکسٹ لکھنا ہے, نیومیرک ویلیو دینی ہے, تو اس قسم کے فیلڈس وی ڈیفائن ان آور ڈسپلے. کہ فار ایگزامپل کوئی ایک ویلیو ہے جہاں پہ صرف نمبرز آنا چاہیے اور وہاں پہ ٹیکسٹ یا الفابیٹک ویلیو آتی ہے تو اٹ مینس کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. اس قسم کے فیکٹرز ہیں. دین ملٹیپل انفارمیشن پریزنٹیشن, ایک سے زیادہ انفارمیشنز آپ دے رہے ہوں, کیا کیا انفارمیشن آپ نے شو کرنی ہے اس کے اوپر. دین وی ہیو دس اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل پریزنٹیشن. Digital presentation is compact, so it takes less screen space and can present precise values. The digital informations and they are normally compact ہوتی ہیں, تھوڑی سی جگہ کم گرتی ہیں اور precise values جو ہیں وہ دکھا سکتی ہیں. That is what we mean. Analog presentations جو ہیں they give good information by just getting an overview and present information of the outliers, etc. Basically, let's say کہ we have an information جو کہ فار ایگزامپل ہم نے بار چارٹ سے کچھ انفارمیشن دی ہے اور یہی انفارمیشن فار ایگزامپل ہم نے کنٹینیوس ویلیو سے, دس از سم تھنگ جس کو کہ ہم ڈسکریٹ کہیں گے یا ڈیجیٹل کہیں گے, کہ یہ انفارمیشن جو ہے دیٹ از پریسائز اور کم اسپیس لے رہی ہے, جبکہ یہ سیم انفارمیشن ہے اینڈ اٹ از فلنگ دا اسپیسز جو کہ ان کے درمیان میں ہو سکتی ہیں. تو دس مائٹ بی سم تھنگ جو کہ ہمیں بیٹر ویو دے رہی ہو سکتی ہے. سملرلی اسی انفارمیشن کو اگر ہم زیادہ بہتر طور پہ دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یہ پائی چارٹ جو ہے دیٹ مائٹ ایون گڈ بیٹر پکچر آف دس تھنگ, کہ یہ ٹوٹل جو ہے اس میں سے یہ اتنا پرسنٹ ہے, یہ اتنا پرسنٹ ہے, یہ اتنا پرسنٹ. ریلیٹو انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر ملتی ہے ان دس اینالاگ جو انفارمیشن ہے اس کے اندر. جبکہ ڈیجیٹل میں ہم ان کو کمپیئر تو کر سکتے ہیں بٹ ہم شاید اتنا زیادہ ایکوریٹلی اس کو اس طرح سے نہ دیکھ پائیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ ہم انفارمیشن کو اینالاگ فارم میں یا ڈیجیٹل فارم میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر ڈائنامک ڈسپلیز میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کہ کوئی بھی چیز جو چینج ہوتی ہے ود دا ٹائم اٹ سیلف. فار ایگزامپل ہم پروسیسنگ ٹائم کسی چیز کا دیکھنا چاہتے ہیں یا پروگرس دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ نے فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے, یو آر ڈاؤن لوڈنگ دس لیکچر, تو اس کو یو مسٹ سی دا پروگرس کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ لیفٹ ہے. فار ایگزامپل اٹس لائک 500 MB کی فائل ہے جس کو کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اینڈ وین یو اسٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ اٹ تو پروگرس جو ہے وہ آپ کو مسلسل شو ہو رہی ہے کہ دس مچ پرسنٹیج از ڈاؤن لوڈیڈ اینڈ دس مچ ٹائم از الیپسڈ, یا اتنے مور سیکنڈ, اتنے مور منٹس آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے سو دیٹ اٹ مائٹ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹلی. تو ڈائنامک ڈسپلیز جو ہیں دے ول ریفلیکٹ دا چینجز ان دا ڈیٹا امیڈیٹلی, ساتھ ساتھ وہ جو ڈیٹا ہے اس کی جو چینجز ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی وہ ڈسپلے کرتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے, یعنی جو پروگرس ہے وہ اس میں شو ہوتی رہے گی. سملرلی جیسے ٹیمپریچرز کی ہم نے کہا کہ کیمیکل پلانٹ کے اوپر وی مائٹ نیڈ کہ ہمیں کیا انفارمیشن جو ہے وہ کروشل ہے. ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, پریشر ہو سکتا ہے, اینڈ ادر جو فار ایگزامپل وی ہیو فیکٹریز, ان کے اندر واٹ از دا اسپیڈ آف دا موٹر, کوئی اگر آپ موٹر چلا رہے ہیں تو وہ اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. تو ہر چیز جو چینج ہو رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ریئل ٹائم میں ہمیں وہ نظر آ رہی ہے یا اس کو ڈسپلے کیا جا سکتا ہے تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ڈائنامک ڈسپلیز میں آئے گا.
And then it's important کہ can we display relative values. For example ہم پروگریس بار کی جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پروگریس بار جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہاؤ مچ جو پروسیسنگ ہے ہم کر چکے ہیں. ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کی کمپلیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اتنا کام جو ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹس جسٹ لائک آپ سیل فون کی جب بیٹری چارج کرتے ہیں تو اٹ شوز یو کہ اٹس چارجنگ اینڈ اٹ از سم ویئر, تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اتنی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے جب وہ ڈسچارج ہوتی رہتی ہے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کم ہو رہی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ پروگریس شو کر رہی ہے. تو وہ اس میں ریلیٹیو ویلیوز ہیں کہ میکسیمم, منیمم, یا ایک دوسرے کے کمپیریزن میں جو ریلیٹیو ویلیوز ہو سکتی ہیں کہ وی ہیو اے پلانٹ, اس میں وی ہیو ٹو مٹیریلز A and B that are being used to create something C. تو ہم ان کی کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہمارے پاس بچ گئی ہے. تو دیٹ کین بی سین مے بی ان دا ٹینکس. تو دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو ڈائنامک ڈسپلے میں ریلیٹیو ویلیوز کو بھی آپ یعنی اے اور بی جو ہیں وہ کتنے کتنے آپ کے پاس رہ گئے. تو دس ٹائپ آف تھنگز جو ہیں وہ ہم ڈسپلے میں ڈیٹا یعنی سسٹم جب دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ دیز ویلیوز آر ڈسپلیڈ. دین ڈیٹا ویژولائزیشن which is used to display large amount of information اور اٹ ریویلز ٹرینڈز بیسیکلی کہ ٹرینڈز کیا ہیں. بہت سی جب انفارمیشن ہم نے کہیں پہ ڈسپلے کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ویژولائزیشن ہے. فار ایگزامپل ویدر انفارمیشن فرام نمبر آف سورسز, کہ ہم فار ایگزامپل پورے پاکستان میں وی وانٹ ٹو چیک کہ وٹ از دا ٹیمپریچر رائٹ ناؤ. تو اف وی ہیو این ارینجمنٹ کہ جگہ جگہ پہ ہمارے سینسرز لگے ہوئے ہیں تو وی کین کلیکٹ دا ڈیٹا فرام سینسرز, اور اف وی ہیو آور کارسپونڈنٹس تو ہم ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. وی کین گیٹ انفارمیشن اینڈ دین دیٹ وی کین ڈسپلے کہ کراچی کے پاس یہ ٹیمپریچر ہے, لاہور میں یہ ہے, اسلام آباد میں یہ ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس انفارمیشن کو اٹس ہیوج انفارمیشن, اس کو ڈیٹا ویژولائزیشن کہتے ہیں. اسی طرح سے فار ایگزامپل موٹر وے کے اوپر وی وانٹ ٹو سی کہ وٹ از دا ٹریفک ایٹ آل ٹول پلازاز. پشاور کی انٹرنس پہ کتنی گاڑیاں پر منٹ انٹر ہو رہی ہیں اور کتنی نکل رہی ہیں. اسی طرح سے اسلام آباد پہ کتنی انٹر ہو رہی ہیں نکل رہی ہیں, لاہور پہ کتنی انٹر ہو رہی ہیں نکل رہی ہیں, فیصل آباد پہ کتنی نکل رہی ہیں اور انٹر ہو رہی ہیں. تو وی کین ہیو لاٹ آف انفارمیشن جو کہ ہم ڈیٹا ویژولائزیشن کے لیے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وی کین سی کہ وہ ملٹیپل انفارمیشن جو ہے وہ مانیٹرنگ ان کی کر سکتے ہیں. دین سم ٹائمس وی یوز کلرز ٹو جو اسے کہتے ہیں نا ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ہم نے جو ڈیٹا ڈسپلے کیا ہے اس میں کلرز کے ساتھ وی ڈو اٹ افیکٹولی. تو کلر جو ہے وہ دیٹ ایڈز, یہ دوبارہ سے بول رہا ہوں, کلر جو ہے وہ ایڈز ایکسٹرا ڈائمینشن ٹو دا ڈیٹا. جیسے فار ایگزامپل ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ اف وی وانٹ ٹو ڈسپلے کہ دس انفارمیشن واز فار ایگزامپل جو کہ ہم نے ریڈ میں بنائی تھی اور ایک اور کرو ہم نے بنائی تھی دیٹ واز ان بلو. تو ہم ریڈ سے فار ایگزامپل بی سی ایس کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور بلو سے وی ور ریپرزینٹنگ ایم بی اے پیپل. تو ہم ایک ہی گراف کے اوپر
جب ہم ملٹیپل کلرز کے ساتھ گراف ڈرا کرتے ہیں تو ہم اس کے یعنی ایک ہی جگہ پہ زیادہ ویلیوز دکھا سکتے ہیں اور اس میں ہم ریلیٹیو جو ہے انفارمیشن وہ ایکسٹریکٹ کرنا اس سے آسان ہو جاتی ہیں. پھر جہاں پہ ہم نے وارننگز دینی ہوتی ہیں وہاں پہ وی کین چینج کلرز یا کسی بھی طرح سے یعنی کوئی انفارمیشن ہم نے کریٹیکلی دینی ہے تو کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کلرز کا استعمال جو ہے اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہیں دیٹ آر امپارٹینٹ کہ گرافک ڈیزائنر کو پتا ہو کہ جب وہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کر رہا ہے تو کلرز کے لیے کیا کیا گائیڈ لائنس اس کو پتا ہونی چاہیے. نمبر 1, ٹو مینی کلرز شوڈ ناٹ بی یوزڈ. یعنی آپ اتنے زیادہ کلرز اگر یوز کر دیں تو شاید اس کا افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. دین کلر کوڈ جو ہے دیٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ. یعنی جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ ریڈ جو ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ PCS اینڈ بلو از ریپرزینٹنگ MBA. تو یہ کوڈ جو ہے جب بھی آپ اس میں دکھائیں گے کلرز جو دکھائیں گے تو کلر کوڈ جو ہے دیٹ مسٹ بی گیون ود دا انفارمیشن اور ڈیٹا. اس کے علاوہ یوزر may be provided flexibility to change color codes. یعنی یوزر کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ فار ایگزامپل ہی لائکس گرین اوور ہیئر تو اس کو وہ چینج کر سکے اور ان کو انٹرچینج کرنا چاہ رہا ہو تو وہ بھی اس کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے. دین ڈیزائننگ مسٹ بی ڈن فار مونوکروم اینڈ کلرز شوڈ بی ایڈڈ آفٹر ورڈز. یعنی اب مونوکروم مانیٹر کو یعنی ایک کلر پہ وہ چیز دیکھی جائے گی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائننگ کریں. آلدو کہ نو دوز سسٹمز ہیو فیزڈ آؤٹ کہ کوئی بھی مونوکروم سسٹم نہیں ہے بٹ اسٹل دس گائیڈ لائن جو ہے دیٹ ول بی میک یو تھنک کہ آپ نے کلر کوڈنگ کس طرح سے کرنی ہے. اس میں کیونکہ مونوکروم جو ہے دیٹ ول ہیو انٹینسٹیز ریلیشن شپ تو اس کی مدد سے یعنی آپ فار ایگزامپل گرے لیولز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو ڈفرینٹ کلرز ول ہیو ڈفرینٹ گرے لیولز. تو ونس یو ڈیزائن اٹ فار لائک گرے لیولز تو کلرز میں اس کی انفارمیشن ایون زیادہ بہتر ہوگی. پھر آپ اگر ملٹیپل ویوز دکھا رہے ہیں تو کلر کوڈز جو ہیں دے شوڈ بی کنسسٹنٹ. اس میں یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ BCS کو ریڈ سے کر رہے ہیں دوسری دفعہ بلو سے کر رہے ہیں تیسری دفعہ گرین سے کر رہے ہیں and so on and so forth. And then you should keep in mind کہ low resolutions monitor بھی available ہوتے ہیں. تو let's say کہ آپ تو کام کر رہے ہیں for example 1280 اور 768 والے resolution پہ but some user might have this resolution at his or her computer. تو جب آپ کلرز یوز کر رہے ہوں گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہوں تو یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ وٹ جو ریزولوشنز ہیں دے آر اسٹل ان یوز. تو اس کے لیے نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ہوتے ہیں اسی طرح کی گرافک انفارمیشن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بیسٹ جو اس کے لیے ریزولوشن ہے دیٹ از 640x480 یا 1024x768 is the best resolution for this application. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے زیادہ فلیکسیبل کوڈ نہیں لکھا ہوا. تو ہم پورٹیبلٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں وی مسٹ ہیو اے کوڈ جو کہ ہر جگہ پہ اچھی طرح سے ایفیشینٹلی افیکٹولی چلے. تو اگر ہم یہ کہیں گے جی ہم نے تو یہ سسٹم صرف اس گرافک سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے یوزرز کو کہ ہم صرف ان یوزرز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس ریزولوشن کے اوپر جا سکتے ہیں دوسرے ریزولوشنز کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو دس از سم تھنگ جو کہ از ریکمینڈیڈ کہ اٹ شوڈ بی ان دا مائنڈ آف اے گرافک ڈیزائنر. دین دا لاسٹ تھنگ اباؤٹ گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہے دیٹ از کہ آپ کی جو یوزر گائیڈنس سسٹم ہے لائک آن لائن ہیلپ ہے اور ایرر میسیجز ہیں یا مینولس ہیں دے شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود دا یوزر انٹرفیس.
کہ آپ کہیں پہ بھی جیسے نارملی ہماری جو یوزر انٹرفیسز کی ایک کنونشن ہے اس میں لاسٹ پہ یو ہیو ہیلپ یا یو پریس F1 تو یو ول گو ٹو دس ہیلپ بیسیکلی. اگر آپ کی بورڈ پہ ہیں F1 پریس کریں اور آپ کو ہیلپ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. So this is all about graphical user interfaces. Now we have some time اس میں ہم تھوڑا سا introduction to animations discuss کرتے ہیں. Animation جو ہے that has a very significant role in our today's life. نمبر 1 تو ہم اس کو آلریڈی کورس کے انٹروڈکشن میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اینیمیشنز جو ہیں ان کی جو اینیمیٹڈ فلمز ہیں دے آر جنریٹنگ اے لاٹ آف ریونیوز. دین گیمز جو ہیں بہت سی دے آر بیسڈ آن دا اینیمیشنز. اور جو اینیمیشنز ہیں ان کی اس کے علاوہ ہم ان کو اپنے اسٹڈی ٹولز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ دیز آر دا ہم بجائے اس کے کہ ایکسپینسو ویڈیوز جیسے کہ اس وقت وی آر جنریٹنگ اے ویڈیو تو مے بی ان سم ڈے وی مے کریٹ دس اینیمیشن کہ میرا کوئی کیریکیچر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اینڈ آئی ایم جسٹ نریٹنگ فرام مائی ہوم کہ وٹ از بینگ سیڈ. تو اینیمیشن جو ہیں دے ایکچولی can simplify our life and we can do a lot of things. اس کے علاوہ جو اینیمیشن سے ہم بہت سے ایڈوانٹیجز جیسے میڈیکل انفارمیشن میں جو سرجریز ہیں when there are critical surgeries تو animated surgeries are shown to patients sometime to comfort them کہ what will happen with them کہ آپریشن جو ہے وہ اس میں کیا کچھ ہوگا. تو ان کو اینیمیٹڈ سرجری دکھائی جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ایسے ہوگا سو دیٹ دے آر کمفرٹیبل اینڈ دے آر بیٹر پریپیئرڈ فار دا سرجریز. اسی طرح سے بہت سا ایکوپمنٹ ہے جو ہم ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ڈیورنگ ایجوکیشن نہیں خرید سکتے تو اس کے لیے وی کین شو دا اینیمیشنز کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یا یہ جو کانسیپٹ ہے this can be shown using this animated movie or this animated problem. So animation جو ہے that basically started from Walt Disney who created some characters بڑے مشہور کریکٹرز تھے جو بلکہ ابھی بھی ہیں تھے نہیں کہنا چاہیے. Walt Disney is gone but his characters are still on. مکی ماؤس ہے, ڈونلڈ ڈک ہے اینڈ دیر آر مینی ادر جو کہ دیٹ ور کریٹڈ بائی والٹ ڈزنی. تو والٹ ڈزنی نے جو کانسیپٹ دیا کہ ایک کریکٹر بنایا اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ کہ یہ اب کریکٹر جو ہے وہ موو بھی کر سکتا ہے اینڈ دین ہول لاٹ آف کارٹون انڈسٹری جو تھی دیٹ واز ڈیولپڈ. اور اس کے بعد ناؤ وی آر ایٹ دا اسٹیج ویئر ہول اینیمیٹڈ موویز جو ہیں دے آر کریٹڈ ان ہالی ووڈ اینڈ ادر جو مووی میکنگ پیپل ہیں دے آر آلسو یوزنگ اینیمیٹڈ سینس. جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ اسٹنٹس جو اینیمیشنز ہیں وہ کافی سارے کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں. ہم نے ٹائٹینک کا ذکر کیا, اس میں گرافکس کے کمالات کے علاوہ اس میں اینیمیشن از اے پارٹ آف گرافکس بیسیکلی. تو اینیمیشنز جو تھیں انہوں نے کریٹڈ اے لاٹ آف لائف ان دیٹ مووی. جیسے آئی ٹولڈ یو کہ دیٹ شپ نیور مووڈ بٹ اٹ واز شون کہ جیسے وہ بڑی اسپیڈ پہ موو کر رہا. دین جو جوریسک پارک ہے اس میں دیر ور 3D اینیمیشنز کہ پیپل ور رننگ اور دیر ور دوز ڈائنوسارس جو کہ ساتھ ان کے رن بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں,
and they are interacting with them as well. So animation جو ہے that is being done a lot in entertainment industry and in education as well, اور scientific and engineering applications بھی اس کی بہت سی کی جا رہی ہیں. Similarly business applications میں بھی animations جو ہیں they do a lot کہ ہم بیسیکلی کچھ بھی دکھانے کے لیے کوئی بھی چیز کہ یہ کیسے ہوگی, کیسے کر سکتے ہیں, وی کین یوز اٹ ان اینی ویئر. سو اینیمیشن جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ ود, یا جو دیٹ کمز آؤٹ آف دا ورڈ اینیمیٹ, اس کا ناؤن ہوگا اینیمیٹ ول بی دا ورب, اور اس کا جو مطلب ہے دیٹ از برنگ ٹو لائف. یعنی ہم کرتے یہ ہیں کہ وی میک اے کریکٹر اینڈ وی برنگ اٹ ٹو لائف. اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ ایکچولی؟ اینیمیشن کو یا اینیمیشن کے کانسیپٹ کو, طریقے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آئی جو ہے ہاؤ ڈز اٹ پرسیو دا موشن, کہ ہم موشن کو کیسے دیکھتے ہیں. بیسیکلی کوئی بھی سین, کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے ہماری آنکھ پہ دیٹ ریمینز فار 1/25 آف اے سیکنڈ. 1/25 سیکنڈ کے لیے وہ جو ہمارا کسی چیز کا اثر ہے وہ ہمارے ریٹینا پہ رہتا ہے, اور اگر اس اثر ختم ہونے سے پہلے اس کا اگلا حصہ یعنی اس موونگ پارٹ جو ہے وہ ہمیں اگلا حصہ نظر آ جاتا ہے تو وی فیل کہ یہ جگہ جو ہے وہ اس کی چینج ہو گئی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ دیٹ از دا موشن. فار ایگزامپل the technologies are basically going very fast. جو ہماری نارمل ٹی وی اسٹینڈرڈس ہیں اس کو ہم بار بار ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ ٹی وی اسٹینڈرڈس میں وی موو فریمز ایٹ 30 frames per second, یا ہم 25 frames per second پہ چل رہے ہوتے ہیں. Like we are using 25 frames per second rate. Now these technologies are being used in making decisions like run out کو third umpire سے the people who like cricket انہوں نے دیکھا ہوگا کہ تھرڈ امپائر جو ہے دیٹ از کنسلٹیڈ آن اے ڈیسیژن جہاں پہ کوئی اتنا ٹریویل نہیں ہوتا, بڑا فاسٹ ہوتا ہے. تو امپائر جو ہے فیلڈ امپائر ہی اور شی کین ناٹ جج کہ واٹ از اٹ آؤٹ اور ناٹ, تو وہ تھرڈ امپائر کو کیس ریفر کر دیا جاتا ہے. تو اس میں امپائر جو ہے تھرڈ امپائر اس کو سلو پیس پہ چلاتا ہے, اور یو مائٹ ہیو سین کہ جب وہ اس کو ایکسٹریملی سلو پیس پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو دیر از اے جرکی موشن. جرکی موشن کیوں ہوتی ہے کہ اب ہم 1/25 آف اے سیکنڈ, ہم نے 25 frames per second پہ چلایا, اسے ریکارڈ کیا ہوا تھا. سو دیر از نو انفارمیشن بٹوین دیز ٹو انسٹانسز. یعنی 1/25 آف اے سیکنڈ کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہم نے 25 فریم ریکارڈ کیے ہوئے. This is if this time is 25, if this time is 1 second, so we have like 25 frames for this second. Like this طرح سے کر کے we have 25 frames. We don't have any frame between these two frames. یعنی like this was at 0 second and this was at 1/25 of a second. اور اس کے بعد جو اگلا فریم ہوگا دیٹ ول بی آن 2/25 آف اے سیکنڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر کوئی انسٹنس اس کے درمیان ہو رہا ہے
تو دیٹ کین ناٹ بی ڈیٹیکٹڈ. تو اس سسٹم میں دیر ول بی این ایرر آف 1/25 آف اے سیکنڈ. Now there are cameras available that are recording at 1000 frames per second. اگر 1000 frames per second پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایرر جو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے. تو when you run this at 25 frames per second, تو you will see ultra slow motion. یعنی جو چیز ہم نے 1 سیکنڈ میں دیکھنی تھی وہ تقریباً ہم 40 سیکنڈ میں دیکھیں گے. تو دیر ول بی الٹرا سلو موشن اور ایرر جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. بٹ اسٹل وی ہیو این ایرر آف 1 مائکرو سیکنڈ. یعنی 1 مائکرو سیکنڈ کے عرصے کے دوران جو کچھ ہو گیا ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا, وہ نہیں دیکھا جا سکتا. تو پرسسٹنس آف وی این جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ 1/25 آف اے سیکنڈ کے لیے کوئی بھی سین ہے اس کو مینٹین کرتی ہے. تو اگر اس کے دوران ہم اسی سین کا اگلا سیکوینس دیکھتے ہیں اور اس میں موشن ہے تو وی ول فیل موشن. اگر وہ اسٹیٹک ہے تو وی ول فیل کہ کوئی موشن نہیں ہوئی. تو بیسیکلی دس از دا وے کہ ہماری جو آنکھ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اسی کو یوز کرتے ہوئے وی آر کریٹنگ اینیمیشنز. اب اینیمیشنز میں ہم کیا کریں گے کہ وی ول جنریٹ like if we are doing this for PAL system جو کہ ہمارے ہاں یوز ہو رہا ہے, تو ہمیں 1 سیکنڈ میں we will have to generate 25 frames by ourselves. ٹھیک ہے کہ ایک پرسن جو ہے فار ایگزامپل if it is moving تو ہمیں اس کے بازو کہاں ہوں گے, اس کے ہاتھ کہاں ہوں گے, اس کا سر کہاں ہوگا. we will have maybe a translation. ہم نے پڑھی ہے کہ وی ول ٹرانسلیٹ اٹ فرام دس پوائنٹ ٹو دس پوائنٹ ان نیکسٹ فریم, اور پھر یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے, یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے. اینڈ اف دیر آر اینی ریلیٹو موشنس, فار ایگزامپل یہ بازو گھوم گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, وین وی واک تو ہماری بازو جو ہے وہ یوں یوں موو کرتی ہے. تو اگر بازو جو ہے وہ گھوم گئی ہے تو اس کو وی کین پرووائڈ سم پارٹ, سم پوائنٹس کو ہم روٹیشن دے سکتے ہیں. وی کین کریٹ دوز فریمز 25 in a second. اور اگر ہمیں 1 منٹ کی جو اینیمیشن کریٹ کرنی ہوگی تو 25 ملٹیپلائڈ بائی 60 ہم کریں گے. So that would be like 1500 frames will be required for 1 minute animation. Now you see this was very difficult when these things were being done by hand. But with computer graphics, now we know how can we do this. We have to create an object. اور اس کے بعد ہمیں یا ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کو موشن میں لانے کے لیے, یا اس میں روٹیشن کرنی ہے. وی کین گرو اٹ بائی اسکیلنگ. اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہم نے دکھانا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے تو وی کین گرو اٹ اور ہم اسکیل کر دیں گے. اور ایوری تھنگ ول بی گروئنگ ان سیم پروپورشن. ہم کسی چیز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس حصے کو کر دیں گے. وی وانٹ ٹو اسٹریچ اٹ ایٹ سم پلیس, شیئر لگا دیں گے. تو وی کین یوز ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں نا ٹرانسفارمیشن, جو کہ ہم نے بیسک ٹرانسفارمیشن سیکھی ہیں اس کورس میں. وی کین اپلائی دوز اور وی کین کریٹ نیو فریمز, اور دوز فریمز جو ہیں وین دے ول بی پلیڈ ایٹ دس فریم ریٹ آف 25 frames per second or 30 frames per second, whatever standard we are using, تو it will present کہ یہ موشن ہو رہی ہے. So that would be a great idea if you do this کہ you just create a single line آپ چاہے بنا لیں اور اس کو آپ you can create a next frame کہ 1 ڈگری آپ اس کو ہر فریم میں موو کرتے جائیں. تو when you move it like 360 frames آپ اس کے بنا لیں گے تو it will make a complete round trip. جب اس کو آپ
کنٹینیوسلی پلے کریں گے. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ ہم پرسسٹنس آف ویژن سے ہم جنریٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں. بیسیکلی جو اس میں زیادہ تر چیز جو فزکس یوز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ کائنامیٹکس. کائنامیٹکس جو ہے دیٹ مینس کہ اٹ از دا اسٹڈی آف موومنٹ اینڈ موشن آف دا اسٹرکچر دیٹ ہیو جوائنٹس وداؤٹ کنسیڈریشن آف کاز آف موشن. یعنی ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ موشن کیوں ہو رہی ہے, ہم صرف موشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. So those who have studied physics at some point, تو جو جہاں پہ آپ موشن کو ود فورس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فورس لگی ہے تو موشن ہو رہی ہے, وہ کائنامیٹکس کے ڈومین میں نہیں, وہ کائنیٹکس کے ڈومین میں فال کرتا ہے. اور جہاں پہ ہم فورس یا انرجی کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے, وہی سے کہ اس کی انیشیل ویلاسٹی یہ ہے, فائنل ویلاسٹی یہ تھی, تو اس نے ڈسٹینس کتنا ٹریول کیا, یا اتنے ٹائم میں اس کا اتنی انیشیل ویلاسٹی سے اتنی فائنل ویلاسٹی ہو گئی, تو اس کا ایکسلریشن کتنا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس طرح کی جو اسٹڈی ہے اس کو وی کال کائنیٹکس, کائنامیٹکس. کائنیٹکس میں جہاں پہ فورس یا انرجی یا پاور کا ہم سورس بتا رہے ہوتے ہیں, فزیکل ٹو ایم اے, سیکنڈ لا آف موشن جو ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیٹ ول بی کالڈ کائنیٹکس. تو ہیومن کی موشن کو ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں روبوٹس میں خاص طور پہ, اور آپ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہم ٹرانسفارمیشنز یوز کرتے ہیں روبوٹس کے لیے بھی, جو روٹیشن, یہ جو جائنٹس ہیں دیز آر آل روٹیٹری جائنٹس, تو ان کو ہم ان کی جو اسٹڈی ہے وہ کائنامیٹکس آف روبوٹس ہی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو سملرلی یہاں پہ ہمیں وہ چیزیں تو نہیں چاہیے ہوتی, بٹ وی اسٹل ہیو میتھمیٹکس ان پلیس کہ ہم نے اب اس کو نیکسٹ موشن دینی ہے, تو ہاؤ مچ اٹ شوڈ موو. یعنی کسی کی بازو اگر موو کر رہی ہے, کسی کی ٹانگ موو کر رہی ہے, تو دیز تھنگز آر روٹیٹنگ, دیز آر ناٹ گوئنگ ان ٹرانسلیشن, دیز آر ہیونگ روٹیشن. یعنی ٹانگ بھی ہماری اس میں بھی روٹیشن ہے. وی کریٹ ٹرانسلیٹری موشن بائی واکنگ, لیکن جب ہم ٹانگوں کو موشن دے رہے ہیں تو دس از دا جائنٹ. سو یعنی وہ جو ہمارا یہ جائنٹ ہوتا ہے, جو ہپ جائنٹ ہے, دیٹ از پرزمیٹک جائنٹ جو کہ روٹیشن دے رہا ہے. تو وہ موشنز جو ہیں ہم کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس بازو کو اتنے ڈگری روٹیٹ کر دو, اس ٹانگ کو اتنے ڈگری روٹیٹ کر دو. تو وہ روٹیٹ کرنے سے ویئر ڈز دا فٹ گو. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم دیٹ از امپارٹینٹ. ہم آلریڈی ایکسپلیسٹلی یہ چیزیں کر چکے ہیں ود روٹیشن, یہاں پہ بس جسٹ ان کو نام دے رہے ہیں. دین دیر آر ٹو ٹائپس آف اینیمیشنز. ون از کالڈ سیل اینیمیشن. سیل اینیمیشن جو ہے دیٹ از کالڈ کہ ہم نے یہ فریم 1 کریٹ کیا اینڈ دین وی کریٹڈ فریم 2, کہ یہاں سے ہم یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, وی ور ایٹ پوائنٹ اے, تو ہم پوائنٹ بی پہ آ گئے. پھر ہم اگلا فریم کریٹ کرتے ہیں تو وی ریچ ایٹ, تو وی اسٹارٹ ود دا پوائنٹ, اور جو بھی چینجز اکر کر رہی ہیں لائک بازو موو کر گیا, ٹانگ آگے چلی گئی, دوسری ٹانگ پیچھے چلی گئی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو جو بھی چینجز ہیں دے آر شون ان فریم بائی فریم. دوسری ٹائپ کی جو اینیمیشن ہے دیٹ از کالڈ پاتھ اینیمیشن. پاتھ اینیمیشن میں وی ہیو کی فریمز, لائک وی ہیو اے فریم 1 اینڈ وی مائٹ ہیو اے فریم نمبر 100 میں بھی, کہ ہم یہاں سے اسٹارٹ ہوں گے اور ہم یہاں پہنچیں گے. اینڈ دین وی کریٹ دا فریمز ان دا مڈل بائی ٹویننگ. اس کو ہم ٹویننگ کہتے ہیں کہ وی کریٹ دا مڈل فریمز.
بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے پاتھ اینیمیشن میں وی ول کریٹ ان سیکوینس، بٹ یہاں پہ وی ول ہیو اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ. تو اس میں ملٹیپل میتھڈس کین بی یوزڈ. ہم فار ایگزامپل انٹرپولیشن یوز کر سکتے ہیں. وی کین کہ مڈل میں کیا سچویشن ہوگی، فرسٹ وی ٹیک بائی سیکشن سے یا ایوریج ویلیو سے وی ول گیٹ دس ویلیو. پھر ہم ان دونوں کی ایوریج لے کے یہاں پہ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے، ان دونوں کی ایوریج لے کے یہاں پہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی بھی میتھڈ ہم لگا سکتے ہیں، ویٹڈ ایوریجز کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ وی ول اسٹارٹ دوز انٹرمیڈیٹ فریمس یوزنگ دیز اینڈ فریمس. ان کو کی فریمس کہتے ہیں، یعنی یہ جو اینڈ پہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کی فریمس. اور ٹویننگ از دا پروسیس بائی وچ وی کریٹ انٹرمیڈیٹ فریمس. تو دیز آر ٹو ٹائپس جو کہ اینیمیشن ٹائپس کہلاتی ہیں. فریم ریٹس آبویسلی ان کے لیے وہی رہیں گے جو جہاں پہ ہم نے وہ اینیمیشن رن کرنی ہے. اف اٹ از ٹو بی رن ان یو ایس سینما تو فریم ریٹ ہوگا 24 frames per second. If it has to run in PAL TV system تو فریم ریٹ 25 frames per second ہوگا. And if it has to run on NTSC TV system تو فریم ریٹ جو ہوگا وہ 30 frames per second ہوگا. تو دیٹ از وٹ کہ جو فریم ریٹ ہے ہم اس کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا جس بھی ایریا میں ہم ان چیز کو دکھانا چاہ رہے ہیں. 3D اینیمیشن میں اگین دیر از دا سیم تھنگ. ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرانسفارمیشنز بھی سیم ہیں، میتھڈز بھی سیم ہیں. بس یہاں پہ تھوڑی سی ایک جو چیز ایکسٹرا آ جائے گی، دیٹ وڈ بی دا رینڈرنگ، کہ ہم ماڈل کریں گے دین اینیمیٹ کریں گے یوزنگ، یعنی جو یہاں پہ زیادہ تر ہمیں ٹویننگ ہی یوز کرنی پڑے گی. سیل فریمز جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ از ناٹ یوزڈ. زیادہ تر جو پاتھ اینیمیشن ہے دیٹ ول بی یوزڈ ان 3D اینیمیشن. اور وائر فریمز کے ساتھ کرنے کے بعد یا وٹ ایور ہم اس کو کرنے کے بعد وی ہیو ٹو رینڈر دا امیج. رینڈرنگ میں وی ڈو پراپر شیڈنگ آف دا امیج، اور شیڈنگ کرنے سے وی گیٹ از پراپر 3D افیکٹ. تو دس وے وی گیٹ اینیمیشنز. اینیمیشنز کے علاوہ ایک اور جو کام ہم گرافکس کے ساتھ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ مارفنگ. مارفنگ جو ہے دیٹ مینس کہ ہم امیجز کو مکس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل وی کین کریٹ این انٹرمیڈیٹ آف ٹو تھنگس. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا مختلف موویز میں کہ دو شکلوں کو ملا کے ایک شکل تیسری جنریٹ کر دی جاتی ہے. تو دیٹ از دا پروسیس ویئر وی جس کو کہ ہم مارفنگ کہتے ہیں. An example is right here, like you can see on the one side it's George W. Bush and on the other side it's Arnold Schwarzenegger, and in the middle جو image ہے that has been created by their morphing. تو اس میں جو مارفنگ ہوتی ہے اس میں فیچرز بیسیکلی دیکھے جاتے ہیں. دیٹ موسٹلی دس تھنگ جو ہے وہ فال کرتی ہے ان امیج پروسیسنگ ایریا، بٹ اٹس چونکہ وہ گرافکس میں اور اینیمیشن میں دس تھنگ از یوزڈ اے لاٹ. تو وائل کلوزنگ دس سیشن آئی جسٹ ہیو انکلوڈیڈ دس. تو یو کین سی کہ جو مڈل پکچر ہے اٹ ہیز دا فیچرز آف بوتھ دا پرسنالٹیز. لیکن اس کے لیے وی ایکچولی میپ دا پوائنٹس ود پوائنٹس، یعنی بالوں کے ساتھ میپ کیا جاتا ہے. اینڈ فور ہیڈ ہے، جو مین فیچرز ہیں آئیز
and then these positions, nose, lips, all those things you can see we can see the teeth of George W. Bush, and Schwarzenegger کا جو فیس ہے that is mouth is totally closed, دانت visible نہیں ہیں. تو ہونٹ جو ہیں وہ اس طرح سے معاف کیے گئے ہیں کہ یہ جو لپس ہیں they are having a feel of smile. یعنی یہاں پہ جارج ڈبلیو بش کی جو اسمائل ہے دیٹ از کلوزر ٹو لافنگ، جبکہ ان کا شوارزنیگر کا جو چہرہ ہے دیٹ از اے سیریس اور اسپاٹ فیس. اسمائل ہے تو بہت مینیمل سی، بٹ جو مارفڈ امیج ہے اس میں دیر از اے ویزیبل اسمائل، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایوریج ہے ان دونوں چیزوں کی. تو مارفنگ جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ اندر ایریا ہے، جو ڈومین ہے جس میں ہم کیریکیچرز بھی کریٹ کرتے ہیں، اس سے ہم اینیمیشنز بھی کرتے ہیں وٹ وی ڈو، اور اس کے علاوہ جو دیٹ از ڈن فار دا فن ایز ویل، اس کے یوزز بھی کیے جا سکتے ہیں. تو these are the things that we can basically do with the computer graphics. So essentially today we saw کہ ہم یوزر انٹرفیسز کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم نے ریپ اپ کیا. we saw کہ ہم ڈسپلے فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں، whether we display information on continuous اور ڈسکریٹ اسکیل، کیا ہم پروگرس جو ہے کسی چیز کی وہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے، ڈائنامک انفارمیشن دکھانی ہے یا نہیں دکھانی، ڈائنامک انفارمیشن پہ یوزر انپٹ از ریکوائرڈ اور ناٹ، اور اس قسم کی جو ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ یوزر انٹرفیس پہ کلرز کی جو کیا فائدہ ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے جب ہم کلرز یوز کرنا چاہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کلرز جو ہیں دے ایڈ این ایکسٹرا ڈائمینشن اور زیادہ بہتر چیزوں کو دکھا سکتے ہیں. بٹ دیر ور گائیڈ لائنز جو یہ کہتی ہیں کہ جو کلر ہے اس کے بہت زیادہ کلرز آپ یوز نہ کریں. کلرز کو جب ڈیزائن کریں تو یو مسٹ پرووائڈ دا کلر کوڈ، یعنی کون سا کلر کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اینڈ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ لوور ریزولوشنز ایز ویل ایز مونوکروم امیجز، کہ یور پروگرام یا یور مینیو ہے یا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے دیٹ کین بی سین ایٹ مونوکروم مانیٹر ایز ویل. تو دوز آر دا گائیڈ لائن جو کہ کلرز یوز کرنے کے لیے تھیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو گائیڈنگ سسٹم ہیں یوزر کے، یعنی آن لائن ہیلپ ہو سکتی ہے، ایرر میسیجز یا ایرر کوڈز ہو سکتے ہیں، اینڈ دا مینولز دے شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود دا یوزر انٹرفیس. جیسے کہ ہم نے ونڈوز میں ایگزامپل دیکھی کہ F1 از یوزڈ فار ہیلپ، یا مینیو کے اوپر لاسٹ جو مینیو بار پہ لاسٹ آئٹم ہوتی ہے دیٹ از help of that program. So with that we concluded user interfaces. اس کے بعد ہم نے short introduction about animations دیکھا. animations جو ہیں they were started by Walt Disney، اور اس کے بعد they are everywhere now. animation میں ہم نے دیکھا کہ they are done because of، یعنی اس میں جو موشن جو لائی جاتی ہے that comes from the principle جو کہ ہماری آنکھ میں persistence of vision کی وجہ سے ہم اس موشن کو جو کہ دیکھ پاتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم موشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. تو جو اینیمیشن کے ٹائپس ہیں there were 2 types. ایک سیل اینیمیشن ہے جو فریم بائی فریم ہم جنریٹ کرتے ہیں، اور دوسری جو تھی وہ پاتھ اینیمیشن تھی. پاتھ اینیمیشن جو ہے اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہم دیتے ہیں، اور ان کے درمیان کے جو فریمز ہیں دیٹ آر جنریٹڈ
بائی انٹرپولیشن اور اینی میتھڈ جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں فار انٹرمیڈیٹ ویلیوز. اور 3D اینیمیشنز میں وی ہیو 3 اسٹیپس کے ماڈلنگ, اینیمیشن اینڈ دین رینڈرنگ. رینڈرنگ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ وائر فریم میں ہم شیڈنگ جب کلر شیڈز دیتے ہیں تو 3D ایفیکٹ جو ہے وہ شیڈز کی وجہ سے ہی ہمیں ملتا ہے. ادروائز 3D آبجیکٹس جو ہیں دے کین ناٹ بی ویوڈ ایٹ 2D اسکرینس. سو دیٹ واز اباؤٹ اینیمیشنز. اور اس کے بعد ہم نے مارفنگ کی بات کی وچ ایکچولی مینس کے مکسنگ آف امیجز, اور اس میں وی سی کہ جو فیچرز ہیں دے آر بیسیکلی کارسپونڈڈ اور ان کو میچ کیا جاتا ہے, اور اس کی جو ایوریجز ہیں یا مڈل ویلیوز ہیں دے آر ٹیکن. So that basically wraps up our discussion on this course of computer graphics. اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھیں, and in next couple of lectures we will basically review what we have studied so far. ہم سارے لیکچرز کا ایک گلمپس جو ہے وہ نیکسٹ 2 لیکچرز میں پریزنٹ کریں گے, which will be a quick revision for you people of this course. So until next class, it's goodbye from me, and we'll see you in next class.